السلام علیکم ایوری ون. آج ہم لوگ ڈین الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر کامران کے ساتھ ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ڈاکٹر کامران نے یو اے ٹی کو جوائن کیا 1994 میں اور کافی انڈسٹریز کے ساتھ ڈاکٹر کامران نے ورک کیا لائک بیل، سیمنس اینڈ نیسپا. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ. یہ کچھ سیٹ آف کوشچنس ہیں جو ہم نے انڈسٹری کے ساتھ مل کے کمپائل کیے ہیں، وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ فریش گریجویٹس اور انڈر گریجویٹس فائدہ اٹھا سکیں. So first question is, do you think that our universities are preparing engineers for emerging digitization market? Actually, the most important thing is that we are underdeveloped country. So these things are actually globally recognized. And if you are talking about the Industry 4, this has reached to this particular era. The Industry 4 جو سی ہے that has been developed after Industry 1, 2, 3 and now it is the 4th one. اس کی جو زیادہ تر انوالومنٹ ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن اور آئی او ٹی بیس پہ. اس میں سینسرز ہیں، میسیجز ہیں، کمپیوٹر کی انوالومنٹ ہے. کمپیوٹر ہیز بیکم دی انٹیگرل پارٹ آف آل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس اینڈ دا پروگرامس. تو یہ تو اس چیز سے تو بالکل آپ قطع نظر پہ ویدر یو آر بایو میڈیکل انجینئر، ویدر یو آر میکینیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر اور اینی ادر انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، مائننگ، میٹلرجی ایون. You need to have the programming and the tools to be used for future, for your whatever. If you want to join some industry, the things will be different. And if you want to have some higher studies in addition, the things will be different. But all the time, you will be requiring some computer tools with you. You should have a complete possession of that. Then sir, how do you think we should enhance or make it more effective? Actually, this has been done during this era. Dr. Mansoor sir, the Vice Chancellor, he is also electrical engineer and after that he did his PhD in computers. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ڈینس کمیٹی میں اور سارے ہیڈس کو بلا کے کہ چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، مائننگ ہو، میٹلرجی ہو، سیول ہو، کمپیوٹر سائنس تو ہے ہی، کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹریکل، یہ کچھ ملتے جلتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. بایو میڈیکل بھی کچھ اسی لیے وہ میری ڈومین نہیں آتا ہے، ڈین الیکٹریکل کے انڈر ہی آتا ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ. اس میں کمپیوٹر کی بہت زیادہ یوٹیلائزیشن ہے. اب ایک ایسا جو کمپیوٹر فنڈامنٹلس کا جو بیسک کورس تھا دیٹ ہیز بین ریوائزڈ اور ایک یونیفارم کورس جو ہے تمام انجینئرنگ اور نان انجینئرنگ جتنے سی آر پی بھی ایون سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دا پروگرام. لیکن پائتھن جو سی ہے وہ اب فرسٹ ایئر کا حصہ بن چکی ہے، ایک کامن کورس. تو اسی لیے اسی ریولیوشن کا پہلا حصہ جو سید منصور سرور صاحب کی سربراہی میں تمام ڈینز نے یہ فیصلہ کیا، اس کورس کو ڈیفائن کیا اور اس کو انٹروڈیوس کروایا. اب یہ پہلے سال جو ہے یہ سب بچے پڑھیں گے تو اس پہ بیس بنے گی. اس کے بعد جس کی جو ایکسپرٹیز ہوگی دے ول بی موونگ اوور دیر. تو دس از دی فرسٹ اسٹیپ. اور اب جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے انڈسٹری میں، آف کورس کیونکہ ساری آٹومیشن پہلے تو تھا کہ آپ اسٹیم انجن کی بات کر رہے ہیں بڑے چھوٹے لیول پہ انڈسٹری 1 ہے، اب انڈسٹری 4 ہے. اس میں تمام لوگ جو بھی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوں گے دے شوڈ بی نوئنگ سم دی ایکسپرٹیز ان کمپیوٹر ٹولز. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر سیکنڈ کویشچن ہے، ڈو یو تھنک ڈیٹا سائنس اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ field is accelerating at a much faster rate than electrical engineering? Yes, very true. اصل میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی جو اہمیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. Yes sir. That is a universal kind of degree. کبھی کسی پہ عروج آتا ہے، it's all sinusoidal as a matter of fact. کبھی کسی پہ عروج آتا ہے، کبھی کسی پہ زوال آتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے. چائنا اور امریکہ کی جو جنگ تھی وہ اکانومی کے بعد جو سی اب ڈیٹا کی جنگ شروع ہوئی. اس کی ترقی میں اب جو ڈیٹا میں جو جیت جائے گا اس کے انالیسس میں، اس کو کیپچر کرنے میں، وہ ونر ہوگا اس دنیا کا. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے اچھا ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ پاکستان کو ہم بہت ہی پوری دنیا جو سی ہے اس کو اور میڈیا نے اس کو بہت بدنام کیا ہر حساب سے. لیکن آئی ایم ویری آپٹمسٹک. میں بڑا پر امید ہوں کہ آپ جیسے نوجوان آگے جا کے کچھ نہ کچھ ضرور اس ملک کے لیے کریں گے. اور جہاں تک ہماری اننگز ہیں ہم اس میں اچھی طرح کوئی کھیل کے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے راستے بنیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، میں ایک سافٹ ویئر کمپنی کے مالک سے ملا. He was appreciating the developers of Pakistan. اس نے کہا کہ یہ دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کے ڈیولپرز آتے ہیں کوالٹی میں، کوانٹٹی میں نہیں.
کوانٹٹی تو انڈیا کی بہت زیادہ ہے, چائنا کی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان چھپا ہوا ہے. لیکن ڈیولپمنٹ میں اس کے پاکستان جو ہے یوکرین کے بعد جو کہ تباہ ہو چکا ہے کافی حد تک, اس کے میڈیکل کالج انجینئرنگ یونیورسٹیز کافی حد تک تباہ ہو چکی ہے رشیا کی جنگ کے بعد. لیکن پاکستان کا نمبر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں, اسی لیے یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر انجینئرنگ جو ہے اور کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کا عروج ہے, کیونکہ ڈیٹا سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, نیورل نیٹورکس ساری دنیا کی. لیکن الیکٹریکل انجینئرنگ میں اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ اگر یہ ٹولز, اگر آپ کے پاس سمجھ ہے, آپ کے پاس الگورتھم ہے, آپ کے پاس پلان ہے ٹو ایگزیکیوٹ, اس کے بعد آپ کو ٹول مل جائے نا, تو آپ بہترین قسم کی چیز اور پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. اسی طرح بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے, اس میں سگنلز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, کیونکہ اس نے انسان کی انیٹمی کو دیکھنا ہے, فزیولوجی کو دیکھنا ہے. تو فزیولوجی اور انیٹمی اور انسان کا سارا جسم سگنل بیسڈ ہے. تو آپ دیکھ لیں گے اگر آپ اس کو ٹولز کو استعمال کرتے ہو, یو کین ریچ ٹو دی ہائیسٹ لیول. So third question ہے کہ how electrical engineers catch up with such market trends and where do you think electrical engineers should play their part to stay ahead? الیکٹریکل انجینئرنگ جیسے کہ بتایا ہے کہ پاور میں رینیویبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں, اسمارٹ گریڈس کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی آئی او ٹی بیسڈ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی کرنے کے لیے اور اس میں ترقی کے لیے, اس کو مزید اسمارٹ بنانے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو دی کمپلیٹ اویئرنیس آف دی آئی او ٹیز اینڈ دا ٹولس. پھر اس میں سافٹ ویئر, اس میں ڈیولپمنٹ اور اے آئی کا اس میں بھی عمل دخل ہے. کسی بھی چیز, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, اے آئی جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی آپ کی جو ایشوز نان لینئر ہوتے ہیں کہ اسٹریٹ لائن ہے, ایکس اور وائی ایکسس کے درمیان اسٹریٹ لائن, اٹس ویری ایزی ٹو پریڈکٹ دا تھنگس. نان لینئرٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا زندگی میں کہاں پہ ہم پا گئے. تو نان لینئر جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اے آئی کے ٹولز ہی حل کرتے ہیں, اس کو نارمل میتھس حل نہیں کرتا. تو اس لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور دیکھیں اور ہر چیز میں نان لینئرٹی ہے کہ ابھی الیکٹریسٹی آ رہی ہے, اچانک ایک اسپائک آئی, 2-3 چیزیں چل گئیں, تو یہ نان لینئرٹی ہے. تو ہاؤ ٹو ہینڈل دیز کائنڈز آف دی کیٹاسٹرافی, تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ جو ٹولز ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں. تو الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی, چاہے آپ پاور میں جا رہے ہیں, ٹیلی کام میں جا رہے ہیں, ڈیجیٹل سسٹمز میں جا رہے ہیں, ایمبیڈڈ سسٹم میں جا رہے ہیں, یہ بہت سارے ٹولز ہیں. ایون بایو میڈیکل, الیکٹریکل بایو میڈیکل کے ساتھ بھی الگورتھمس بیسڈ ہے. تو سب میں جو سا ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے اب ایس ڈی جی, جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, یہ یونیسکو نے 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ڈیفائن کر دی ہیں. تو ان میں سے جو گولز ہیں اس کو ہم نے اپنے اسٹڈیز کے ساتھ میپ کر لیا ہے. تو اس چیز کو سسٹینیبل بنانے کے لیے, اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی وہ 3-4 گولز جو ہیں بڑے ہائی لائٹ ہوئے ہیں. تو اس سسٹینیبلٹی کے لیے دس از امپورٹنٹ ٹو ہیو these things, tools to be integrated with the electrical engineering to become more sustainable. Sir, ہمارا next question ہے, how an industry which is already implementing Industry 4.0 standards can help university produce relevant market engineers? Yes, this is very important question. And if we are looking for the Pakistan Engineering Council new agenda, اس ایجنڈے میں یہ ہے کہ 3 سال کے بعد اسٹوڈنٹ نے انٹرنشپ کرنی ہی کرنی. آج کل ہماری روایتی اور پرانی انڈسٹریز جو سی ہیں وہ کام تو کر رہی ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی ایفیشنسی, اپنی پرفارمنس اور اس کا انالیسس پورے طریقے سے نہیں کیا. یہ چیز جو سی دس ہیز بین امپلیمنٹڈ اینڈ آلریڈی بینگ امپلیمنٹڈ ان ویسٹرن کنٹریز جو یورپ میں ہیں. آپ آٹو موبائل اگر آپ کمپنیوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ جاپان یا جرمنی یاد آتا ہے آٹو موبائلس کے لیے. اسی طریقے سے چائنا جو سا وہ ہر چیز میں جو سا ہے اس کا وہ اس میں آگے ہے انڈسٹریل لیول کے اوپر. تو اگر آپ مائننگ اور میٹلرجی کی طرف جائیں گے تو آپ کو رشیا کا خیال آتا ہے. تو بہت سارے ملک, امریکہ جو سا وہ اوور آل ہی ہر چیز میں اس کی سپریمیسی ہے. تو اس میں انڈسٹری کے ساتھ ان کو ایسی انٹرنشپ کروائی جائے اور اپنے کریکولم کے اندر ایسے کورسز کو ایڈ کیا جائے جس میں ڈائریکٹ اپلیکیشن ہو. تو اس کے لیے ہمارے جو ایچ او ڈیز ہیں اور ڈینز ہیں, ایون میری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں انڈسٹری کے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دوں اور انٹرنیشنل انڈسٹریلسٹ کو بھی آن لائن لیتے ہوئے یہاں پہ لیکچر ڈلیور کیے جائیں کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اس ریکوائرمنٹ سے کیا ہوگا کہ ہم پرابلم بیسڈ لرننگ, کہ پرابلم بنائے گا انڈسٹری والا, اس کی بیس کے اوپر ہم جو لرن کریں گے ان کو سولوشن دیں گے, دیٹ may become the part of the curriculum.
تو اپنے کریکولم کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی آج کل کام کر رہا ہے. So next question ہے, how students should develop himself or herself through their degree duration if they want to pursue to higher studies? ایکچولی میں نے خود بھی, ہم جب ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے تھے تو سب سے زیادہ جو فیلنگ ہوئی تھی, میں اپنا ذاتی تجربہ کرتا ہوں, پھر وہی بات آتی ہے سافٹ ویئر ٹولس کے اوپر. اگر آپ کو ایک نہ ایک لینگویج, کمپیوٹر لینگویج کے اوپر عبور حاصل ہے, دین دی ہائر اسٹڈیز ول بیکم ویری ایزی. کیونکہ ہائر اسٹڈیز میں کیا ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو سم انوویشن, سم تھنگ نیو ٹو بی کریٹڈ, تبھی پی ایچ ڈی ملے گی نا. جب پہلے نہیں ہوا اور اب ہو رہا ہے اور آپ نے پرپوز کیا ہے اور وہ ثابت ہو گیا آپ نے جو پرپوز کیا وہ صحیح تھا, تو آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی. دس از آل پی ایچ ڈی. اف یو آر تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیسٹ اٹ, تو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پروگرامنگ کا اسکل ہے نا. تو یو کین میک اے پروگرام اینڈ رن دیٹ پروگرام اینڈ یو ول بی گیٹنگ دی اپروپریٹ ریزلٹس. اگر وہ مل جاتے ہیں اس کا مطلب دس ہیز بین ٹیسٹڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پائتھن ہو یا سی پلس پلس ہو یا سی شارپ ہو, کوئی بھی ایک ایسا ٹول ڈیورنگ دی اسٹڈیز, چاہے وہ کوئی بھی ڈگری کا مالک ہو, چاہے وہ مکینیکل کا ہو, الیکٹریکل تو ہے ہی, الیکٹریکل کا تو بہت, بایو میڈیکل والے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایک نہ ایک لینگویج پہ عبور حاصل کرے. تو اس کی جو سی آدھی مشکلات جو پی ایچ ڈی کے دوران ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, کیونکہ پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں ٹاپک کو سوچنے کے, انوویشن کے, پھر اس کو پھر کیسے امپلیمنٹ کرنا, لائن آف ایکشن. تو جب وہ لائن آف ایکشن پہ ایک ٹرین ہوتی ہے, جب پٹری پہ چڑھ جاتی ہے, جس کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں, تو اس کے بعد 6 مہینے کے اندر یو کین گیٹ دا ڈگری. سب سے پہلے اس ٹریک پہ چڑھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں ابھی بھی کہوں گا کہ ڈیورنگ دی اسٹڈیز میں اپنے بھی یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک لینگویج کے اوپر آپ کا عبور ہونا بہت ضروری ہے. Sir, also the students who want to join industry, what is your advice for them? Actually, there are two types of students. One, they want to do some, the industrial job. Other, they want to do some, the higher level research. تو یہ ایس ڈی جیز میں آتا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں. کسی نے اگر ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا ہے تو وہ تھوڑا سا میتھمیٹک اورینٹڈ قسم کا بچہ ہوگا اور تھوڑا سا ریسرچ اورینٹڈ بچہ ہوگا. انڈر گریڈ کے اندر بھی اس نے کچھ نہ کچھ ریسرچ پیپر پڑھے ہوتے ہیں, تب وہ اس طرف جو موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ میں نے ایم ایس سی کرنی ہے, پی ایچ ڈی کرنی ہے. میں ابھی سیدھی سی مثال دوں گا کہ میرا اپنا ایک بھتیجا ہے, اس نے ہائر اسٹڈیز پہ نہیں کیا, لیکن وہ اس وقت یو اے ای میں ایٹامک انرجی میں وہ ہائیسٹ لیول پہ بیٹھا ہے. اس نے سسکو کی سرٹیفکیشنز کی, وہ انڈسٹری کی طرف چلا. سسکو کی سرٹیفکیشن کرنے کے بعد اس نے امریکہ کا آن لائن انکرپشن کا, جس کو سائبر سیکیورٹی, اس کا جو ایگزام پاس کیا, سرٹیفکیشن حاصل کرنے کے بعد اس کو ہاتھوں ہاتھ وہاں پہ جاب کر دی. اس کو اتنی آسانی سے جاب ملی. ناؤ ہی از ان یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اینڈ ہی از ٹریننگ دا انٹرنیشنل پیپل, اور جو یو اے ای کے اندر ہیں, یورپ کے بھی ہیں, وہ سب ان کو ہیڈ کر رہا ہے سائبر سیکیورٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری اس کے شروع میں تھا کہ آئی ول ناٹ بی گوئنگ فار دی ہائر ایجوکیشن, بٹ آئی ول بی using my expertise and get these kind of certification to go to the industry and to serve over there. تو اس کو جو شوق تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 قسم کے ٹرینڈ ہیں. یہ انڈر گریڈ کے دوران ہی کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے نے کیا کرنا. تو یہ 2 ڈومین ہیں, لیکن جو بیسک کورسز وہ سارے پڑھنے ہیں, لیکن اس کو کس نظر سے دیکھنا ہے وہ ٹیچر کے ساتھ بھی اور اپنے اساتذہ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد بچہ اپنا لائن آف ایکشن ڈیفائن کر سکتا ہے. سر نیکسٹ کوشچن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ میں بھی سمجھتا ہوں, یہ ہے میجورٹی آف آور انجینئرس موو ابراڈ. What do you think about this trend? Yes, this trend is on and it will be continued unless we might be sustainable and getting something in this country. یہ برین ٹرین جو سے ہے, اگر ہم SWOT انالیسس جس کو کہتے ہیں, جس میں اسٹرینتھ ہے, ویکنیس ہے, اپرچونیٹیز اور تھریٹس, جو تھریٹ والا کام ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے بچے جو سے ہیں وہ بہت بریلینٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. ڈاکٹر ہے یو ایس ایم میں لیے اپلائی کر کے باہر چلے جاتا ہے, انجینئر ہے جی آر ای کر کے باہر داخلہ لے لیتا ہے. باہر داخلہ لینے کے بعد وہ سسٹم میں اتنا اس میں انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے واپس آنا وہ لگتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے. تو یہ ہمارے سسٹم کو درست ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ ہمارے بھی فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایسا انڈسٹری لیول پہ اور ایجوکیشن کے حساب سے ایسا بنائیں. یہ خواہش ہے کہ بچے جو ان سے باہر نہ جائیں, لیکن اس تھریٹ کو روکنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو سم مور انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا لنکیج ٹو بی ڈیولپڈ. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے.
اور یہاں پہ کچھ اٹریکشن ہو, جو رہ رہا ہے ظاہر ہے وہ قربانی دے رہا ہے, وہ باہر جا بھی سکتا ہے اور جا نہیں رہا, تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. لیکن آج کل ٹرینڈ جو ہے, دس از ون آف دی تھریٹس which the Pakistan is facing as a matter of fact, کہ بچے جو ان سے ہیں گریجویشن کے بعد they move abroad اور وہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو انڈیا میں یہ بہت زیادہ تھا کیونکہ آدھی دنیا انڈین سے بھری ہوئی ہے, جس مرضی ملک میں دیکھیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں جب سے IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنا ہے, ان کی ڈگری کی اتنی ورتھ ہے کہ انہوں نے کہا کہ if you are getting admission in IIT there is no need to go to MIT. ان کا سلوگن ہے کہ یہاں پہ اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ MIT کے لیول کا ہے. تو یہ جو ان کی ایفرٹ, کوشش, ان کی گورنمنٹ جب ہماری گورنمنٹ جو ہے اس چیز میں ہمیں ہیلپ کرے گی تو آف کورس ہماری یونیورسٹیز جو ہیں اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, اس میں اگر ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس کی لیبز اچھی ہونی چاہیے, ایکسپیریمنٹیشن اچھی ہے, تو آف کورس ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک اس طرح میں بتایا, میں پوری امید ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پا لیں. بٹ سو فار اٹس اے تھریٹ فار دی پاکستان, دا برین ڈرین, کہ بچے باہر چلے جائیں. And sir, how PEC engineering institutions اور جو ہماری corporates ہیں can play their role to retain this talent? Pakistan Engineering Council is looking for every kind of internship ہوتے رہے. اگر آپ گریجویٹ ہوں گے تو آن لائن فارم آپ جمع کرائیں گے تو آپ کو انٹرنشپ فارم ملے گا. یہ ایک نیا کام شروع جو پہلے نہیں ہوا. میں چونکہ اس کی گورننگ باڈی کا ممبر بھی ہوں پاکستان انجینئرنگ کونسل, کریکولم کی ڈیولپمنٹ کمیٹی میں بھی ہوں, میں یونیورسٹی کے ایکریڈیشن میں بھی ہوں. لیکن ہمیں اپنے معیار کو خود بھی بہتر کرنا ہے. ٹیچروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے پڑھائیں جس کی اصل میں ریکوائرمنٹ ہے, جو کریکولم کے مطابق ہے. تو ہمیں اپنے اگر اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دیں گے تو آف کورس انشاءاللہ پاکستان بھی ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے گا. سر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر بڑے بچے باہر چلے جاتے ہیں. سر اگر ہم دیکھا جائے تو جیسے ہمیں بایو میڈیکل انجینئرنگ کی بھی بات کر رہے ہیں, تو بایو میڈیکل انجینئر جب فیلڈ میں نکلتے ہیں تو جیسے ہمیں کریکولم ہمارا ہوتا ہے, ہمارا مینلی کوڈنگ پر ہوتا ہے, ہمارے الیکٹریکل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, لیکن ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں تو ہمیں ایسا اگر آپ کہیں کہ ایک جو ایک ٹیکنیکل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس طرح سے ایک انجینئر اسٹوڈنٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر ٹریٹمنٹ ہی سیم ملنی ہے تو پھر ایک انجینئر اسٹوڈنٹ باہر نہ جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ اٹس اے نیو اینڈ ایمرجنگ فیلڈ. ابھی پاکستان میں اس چیز کا احساس نہیں ہو سکتا کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کووڈ کے بعد تو ہو جانا چاہیے. کووڈ کے بعد جو ہے یس, وہ تو یہ ہے کہ آپ میڈیکل سائنسز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ابھی جس کا آنسر نہیں. فار ایگزامپل نان انویسو ٹیسٹنگ ہے. اگر کسی کو فار ایگزامپل شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, اور وہ انسولین لگا رہا ہے, انجیکٹ کر رہا ہے, تو اندر ہی کوئی ایسی چیز امپلانٹ ہو جائے, اس سے نیو ریسرچ ہے کہ اس کی شوگر جو ہے اس کا لیول مینٹین ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل کسی کا کوئی مسل یا ہڈی جو اس میں فریکچر آ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ایکس رے کیا جائے اس کو یہیں سے سگنل دے کے دوسرے سگنل سے, دس از آل سگنلنگ. تو نئی چیزیں جو سی ہیں انوویشن ہے. فار ایگزامپل ایک پوری اگر فیملی کا ٹرینڈ ہے کہ ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, 5 بھائی ہیں جن میں سے 3 جو سے ہیں ان کو ہارٹ کا مرض ہے یا ڈائبٹیز, اور ایک بالکل ٹھیک ہے. تو وٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ دیٹ؟ جینیٹک الگوریدم کے ذریعے آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں. دیز آر دا ریسرچ ایریاز. تو ریسرچ کے ساتھ جو ہے بایو میڈیکل اور الیکٹریکل سے اس لیے زیادہ تعلق ہے. سگنلس تو یہ ہو گیا سارے, الیکٹریکل سے اس لیے تعلق ہے جتنا بھی آپ کا اکوپمنٹ ہے وہ الیکٹرانکس بیسڈ ہے, وہ کمپیوٹرائز بیسڈ ہے. تو جب تک آپ اس کی نو ہاؤ نہیں ہوگی, اس کے اندر ہارڈ ویئر کا نہیں پتہ لگے گا, تو بایو میڈیکل انجینئر جو ہے اس میں سے اس سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. تو بایو میڈیکل انجینئر جو ہے وہ صرف انسٹرومنٹیشن میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایک ایریا ہے, اور کلینکل انسٹرومنٹس کچھ اور ہوتے ہیں, اور آپ کے جو سے ہاسپٹل کے انسٹرومنٹس ہیں, اور آگے جو سے دیر آر ڈفرنٹ سینسرز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کی مشینری ہے. تو وہ جو ہے اس کی ریئلائزیشن, اس کے کریکولم کو صحیح طریقے سے پڑھنا پڑھانا, اور اس کی لیبس کا ہونا بہت ضروری ہے, سگنل کا انالیسس بہت ضروری ہے. تو بایو میڈیکل انجینئر جو ہے وہ ایک بڑا وائٹل رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ ایک SDG جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیں گے نیٹ پہ بھی جا کے دیکھیں, دیر آر 17 SDGs, تو اس میں ہیومن کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. اینڈ وائی ناٹ, انسان ہی تو سب سے قیمتی چیز ہے. اگر جب ہمارے پاس ملک میں انسان کی سب سے قیمتی چیز بن جائے گا تو یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو سر کوئی بات نہیں, پھر یعنی PEC کو بھی ہماری انڈسٹریز کے ساتھ جا کے ایک طریقے سے یہ کر سکتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اگر ہم ان کو یہ کریکولم پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو ٹریٹ بھی ویسا کریں, آپ ان کو آگے سے کیا طریقے سے پالش کریں, نہ کہ آپ ان کو ان کی وہ جو ہم ایبلٹیز دے کے باہر نکال رہے ہیں ان کو ڈیگریڈ کریں.
یہ ڈیپ ٹیک کوئی نہیں کرتا. بایو میڈیکل از دی ایمرجنگ فیلڈ, اور کے ایس کے گریجویٹ جو ہوتے ہیں آلموسٹ دے آر اکوموڈیٹڈ سم ویئر. اسی طریقے سے کل میں ناروال گیا تھا تو بایو میڈیکل کے لیے ٹیچنگ اسسٹنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. تو دے آر آلریڈی ڈوئنگ سم تھنگ سم ویئر, کچھ نہ کچھ ہے. لیکن اس کی صحیح ریئلائزیشن جو سی ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل اصل میں ایک ریگولیٹری باڈی ہے, وہ کسی انڈسٹری کو گردن سے نہیں پکڑ سکتی, وہ صرف سجیسٹ کر سکتی کہ ہمارے ریگولیشن میں وہ چیز ڈال دیں, ہم ڈال سکتے ہیں جس سے وہ انڈسٹری جو سی ہے ان کو اکوموڈیٹ کریں, ان کو صحیح طریقے سے ٹرین کریں, ان کی صحیح ریئلائزیشن ہوگی کہ انجینئر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو انشاءاللہ a day will come when Pakistan will be on the straight line. Sir, so last question. Why industries are racing towards digitalization and reporting and dashboarding? Very simple. To make the things very easy, to make it more precise, to send the information as early as possible. If the fault is happening, the removal of the fault in machinery or anywhere can be done, or you may get the information prior to the fault. یہ سارا کچھ جو ہے یہ کمپیوٹر پروگرامنگ اور ڈیجیٹائزیشن سے ہو سکتا ہے. ادروائز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ آل دیز تھریٹس. یہ جب ایک چیز بگڑ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو آپ کریں گے تو دیٹ ول بی ٹیکنگ مور ٹائم. اگر آپ ہیمر اور اس سے کر رہے ہیں تو اف سم تھنگ از آٹومیٹڈ, دیر آر سم یو نو the protections are available, the signals are there, the sensors are there, the things will be very easy to communicate and to handle. Thank you so much, sir. بہت شکریہ جی آپ کا, خوش رہیں. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے لیے چمکتے ستارے ہیں, اور ہم تو اپنی اننگ کھیل چکے, لیکن اسٹل جب تک ہم یہاں موجود ہیں, یو کین گیٹ اینی کائنڈ آف گائیڈنس, اس کو پاکستان فائدہ ہے.